بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آپس کی بات، آپ کا میزبان عمران خان، اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے ریلوے۔ آئیے پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیں گی میری ساتھی میزبان نیلم یوسف، اور نیلم کے علاوہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر وائز، پاکستان کی سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف کیپیسٹیز میں اس ملک اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ آج کا سوال جاننے کے لیے چلتے ہیں نیلم کی جانب۔ جی نیلم۔ جی عمران، اور چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ریلوے ہے تو اسی مطابقت سے ہمارا سوال بھی، اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ریلوے کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کیا وزیر ریلوے کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں میسیجز کے تھرو، ای میلز کے تھرو اور فیس بک پہ ہمارے پیج پہ۔ ہمیں میسیج کرنے کے لیے اپنی موبائل اسکرین پہ ٹائپ کیجئے ہمارے سوال کا جواب یس یا نو اسپیس آنسر اینڈ سینڈ اٹ ٹو 2244۔ ہمیں ای میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے آپس کی بات @din.tv، اور ہمیں فیس بک پہ بھی آپ پولز کر کے ہماری پولنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک کا جو پیج ہے اس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹی وی اسکرین پہ۔ جی عمران۔ جی، سوال آپ کے سامنے آ گیا، اور ناظرین یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب دینا، کیونکہ اسی طرح آپ کی آراء منی الیکشنز کے ذریعے ایٹ لیسٹ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ ریلوے کی اگر بات کی جائے تو باقی دیگر اداروں کی طرح ریلوے بھی اس وقت اس نہج پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ بلبلا کے اپنے برصغیر پاک و ہند میں جو ریلوے لانے والے تھے انگریز، ان کو یاد کر رہا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے آ کے اب صحیح کر دو۔ مسٹر وائز، سوال آپ نے بھی ملاحظہ کیا، کیا آپ کے خیال میں بلور صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے ریلوے کی موجودہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے عمران، آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ تفصیلاً جائزہ دوسری طرف لیں تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ریلوے کو برباد کر دیا یا بلور صاحب نے ریلوے کو بربادی کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلور صاحب جو ہیں وہ ایک سچے پاکستانی، ایک مخلص رہنما، بلکہ ایک غیرت مند انسان ہیں۔ غیرت مند انسان کس طرح سے؟ مطلب دیکھیے، انگریز جو ہے گورا، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اب اس کی بنائی ہوئی ہم اس نشانی کو اپنے سینے پہ رکھ کے کیوں بیٹھے؟ اسے تباہ ہونا چاہیے، اسے برباد ہونا چاہیے۔ بھی کیا ضرورت ہے کہ انگریز نے کون سا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا؟ 250-100 سال ہم پہ حکومت کی، یہاں پہ حکمرانی کی، اب ان کی نشانیاں ہم اپنے سینے سے لگا کر رکھیں۔ لیکن آپ کے ملک کی عوام اس میں سفر کر رہی ہے نا، ان کا ہی اناج جا رہا ہے، انہی کی چیزیں جا رہی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، وہ عوام پہلے بھی اپنے پاؤں پہ سفر کرتی تھی، اب بھی کر سکتی ہے۔ گھوڑوں کا دور دوبارہ آ سکتا ہے، بائیسیکل ہے ہمارے پاس، موٹر سائیکلیں ہیں، ایک دوسرے کے کندھے ہیں، ہم سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سنجیدہ آدمی ہے، سوال بھی میرا بڑا سنجیدہ نوعیت کا ہے، تو کیا بلور صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے عمران صاحب، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں ایک سنجیدہ انسان ہوں، سنجیدگی سے ہی بات کرتا ہوں۔ بلور صاحب کی جو تعریفیں کر رہے ہیں یہ تو مذاق سے کم نہیں ہے کوئی؟ ارے یہ آپ اسے مذاق سمجھتی ہیں؟ ایک سچا پاکستانی جو انگریزوں کی نشانی کو مٹانا چاہ رہا ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق تو یہ ہوتا ہے کہ میں جلتا ہوا سگریٹ آپ کے پرس میں رکھ دوں تو بھی یہ مذاق ہو گیا۔ میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہتھے کوئی بھی چیز چڑھ جائے، ہم اس کا بیڑا غرق جب تک نہیں کر دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ دیکھیں، موٹر سائیکل ایجاد ہوئی، موٹر سائیکل بنی 2 سواریوں کے لیے، ایک سنگل آدمی کے لیے، لیکن یہاں موٹر سائیکل کا کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم نے اسے چنچی بنا دیا، ایک کمرہ اس کے پیچھے لا دیا جہاں پہ 10 سواریاں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر وہ کمرہ نہیں ہے تو سنگل موٹر سائیکل پہ پوری فیملی بیٹھتی ہے، جہاں پہ 2 شیشے ہوتے ہیں وہاں 2 چھوٹے بچے بٹھا دیے جاتے ہیں، پیچھے پھپھو ساس بیٹھی ہوتی ہے، کیریئر پہ اس کے بیوی بیٹھی ہوتی ہے، اور ٹینکی پہ بڑا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جسے ہم نے اسکول چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو یہ زیادتیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ من حیث القوم بہت ساری خرابیاں ہیں، بلور صاحب کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں، بلور جو ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کمرے میں بھی کوئی بلور لگا لے تو وہ اندر کی گرم ہوا کو باہر پھینکتا ہے، تو اس کا کام ہے اندر کی چیزیں دوسرے اندر میں کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ اندر کی چیزیں دوسرے اندر میں کرنا، ہاں۔ ویری سمپل، مائی کوشچن از ویری سمپل۔ 1.5 سال جو رہ گئے ہیں بلور صاحب کے وزارت کے، اگر آئینی مدت حکومت پوری کرتی ہے تو ریلوے کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی سنجیدگی والی بات مجھے لگی ہے۔ دیکھیں کہ ابھی تو ریلوے چیخ کر یہ کہہ رہی ہے، اپنے محسنوں سے فریاد کر رہی ہے جنہوں نے ریلوے بنایا، یعنی کہ گوروں کو۔ اگر 1.5 سال بلور صاحب یہاں رہ گئے تو وہ یہ پیٹ کر کہے گی کہ جن لوگوں نے مجھے ایجاد کیا ہے مجھے واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ آپ لوگ تو کچھ زیادہ ہی دل برداشتہ ہو رہے ہیں، جمہوریت ہے، الیکٹڈ لوگ ہیں، ایٹ لیسٹ انہیں اپنا کام کرنے کا پورا موقع تو ملنا چاہیے۔ موقع سے بھی کام نہیں بنے گا، یہ موقع دینے سے کچھ نہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ ان سیاسی براہمنوں کے مندروں میں اپنی جانوں کے نذرانے چڑھاوے چڑھاؤ تو نہ رہے گا سانپ اور نہ بجے گی بانسری۔
نہیں وہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے بات جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد بالکل صحیح ہے, لیکن اس طرح سے حل نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو, اتنا ایگریشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو بیچ والا درمیانی راستہ ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا. ہاں وہ میرے نزدیک ایک راستہ ہے, لیکن میں بتاؤں گا نہیں. نہیں, اگر آپ کے نزدیک کوئی راستہ ہے تو بتائیے نا کیا راستہ ہے. نہیں, اس میں پھر آپ کو کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی, یہ سب لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں وہ راستہ اگر آپ کے پاس راستہ ہے تو نیلم انہیں شیئر کرنا چاہیے. نہیں, آپ کیا خدا نخواستہ نبی نہیں ہے کہ آپ کو سوٹی پکڑ کے آپ کو میں سڑک نہیں, راستہ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر بتائیں نا کہ کیا راستہ ہے. اچھا چلے آپ بھی سن لیجئے. دیکھیے کہ یہ جتنے بھی کرپٹ آفیسر یا کرپٹ سیاستدان ہیں, ان کو ایک ٹھنڈے کمرے میں اور لائیو کیمروں کے سامنے برف کے بلاک پر بٹھا دینا چاہیے. بعد نماز عشاء سے یہ کاروائی شروع ہو اور فجر کی اذان تک یہ کاروائی چلنی چاہیے. اگر وہ عشاء کے بعد بٹھائیں اور فجر تک بٹھائے رکھیں, اس برف کے بلاک پر بیٹھا رہے, لائیو کیمرے جو ہیں وہ اسے شوٹ کر رہے ہوں, پوری قوم اسے دیکھ رہی ہے. نہیں تو مسٹر وائز اس سے کیا ہو جائے بھئی گا؟ اس سے دونوں طرف سے بھی ثواب ہوگا. دیکھیے اگر تو وہ بچ گیا تو پھر تو وہ فجر کی نماز خود پڑھے گا, وگرنہ ہم سب اس کی نماز پڑھیں گے. اچھا آپ کے خیال میں یہ واحد راستہ, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا اس کے نہیں؟ علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, چونکہ سارے راستے آپ نے آزما لیے ہیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہوا ہے. اچھا مسٹر وائز کو بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے حکمرانوں کا طریقہ واردات کیا ہے؟ اربوں خربوں کے کھانچے پتہ بھی نہیں لگتا. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اچھا کویشچن, گڈ کویشچن. بھئی بات دراصل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک گھر ہے اور گھروں میں اکثر ملازمین جو ہوتے ہیں گھر والوں سے چوری کچن میں سے دودھ کی بلائی یعنی کہ جسے ملائی ہم کہتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلنے دیتے. بس یہی سلسلہ ان کا بھی ہے کہ یہ سیاستدان بھی ملک کی ساری کریم اور ملائی کھا کر ملک کو بالکل کھوکھلا کر رہے ہیں. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ملائی کھا رہے ہیں, یہ بھی ملائی کھا رہے ہیں. نہیں, بہت بڑا فرق ہے عمران بھائی. بھئی دیکھیے کہ جو ملازم ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے چھپ کے کھاتا ہے تاکہ مالکوں کو پتہ نہ چلے, اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ برملا سب کے سامنے کھا رہے ہیں, اور اتنی ملائی کھا رہے ہیں اور سب کے سامنے کھانے کے بعد میں منہ پہنچنا بھی انہیں یاد نہیں رہتا کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ صاحب بھی ڈپ گئے ہیں سب. اچھا نیلم بات کر رہے ہیں مسٹر وائز سے ہم ریلوے کے اوپر. ناظرین آپ بھی سن رہے ہیں یہ گفتگو, یہاں پہ کچھ گرافس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں ریلوے کی کارکردگی کے پچھلے 5 سال اور پچھلے 10 سالوں کے اندر ریلوے نے کیا کھویا اور کیا پایا. ہماری بدقسمتی کا یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اگر ریلوے کی کارکردگی ہم نے دیکھنی ہو تو ہم پچھلے سالوں کا خسارہ نکال کے دیکھتے ہیں کہ جن سالوں میں خسارہ کم ہوا ہے ان سالوں میں ریلوے کی کارکردگی بہتر رہی ہے. اچھا کچھ ایسے سال بھی ہیں جس میں خسارہ نہیں ہوا؟ نہیں یار, ابھی تک ایسا کوئی سال خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. خسارہ اور خسرہ بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ گراف پہلے دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی رائے لیتے ہیں اس صورتحال کے اوپر. آپ دیکھیے, مجھے تو پتا ہے, آپ دیکھیے, دکھائیے لوگوں کو. جی گراف آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اس گراف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے کلر ہے وہ آمدن کو شو کر رہا ہے, جو بعد میں رنگ ہے وہ اخراجات کو شو کر رہا ہے, اور بالکل لاسٹ میں ٹاپ پہ خسارہ ہے. 2007-8 کے سال میں خسارہ 16 ارب 36 کروڑ روپے رہا. 2008-9 میں جمہوری حکومت جس سال آئی یہ بڑھ کے 23 ارب ہو گیا. 2009-10 کے اندر اس کا والیوم مزید بڑھا اور یہ قریباً 26.5 ارب روپے کا ہوا, اور اللہ کے فضل و کرم سے سال 2010-11 کے اندر اس کا والیوم بڑھ کے قریباً 33 ارب روپے ہو گیا. ایک اور گراف ہے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. اس گراف کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر کس سال میں کیا خسارہ ریلوے نے جنریٹ کیا. جمہوری حکومت کا خسارہ مشرف جیسے باوردی عامر کے دور حکومت میں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. گراف آپ نے ملاحظہ کیا, اور بھی اسٹیٹکس آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.